وہ مئی کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی۔ کالج سے نکل کر قریبی دکان تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں پسینے سے شرابور ہو گئی تھیں۔ پیاس کی شدت حلق میں کانٹوں کی صورت محسوس ہو رہی تھی۔ توبہ، اس قدر گرمی! اور پروفیسر نظامانی کی تیز نوکیلی آواز۔ فارحہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اور جرنلز کاؤنٹر پر ٹکائے۔ کل ہر حال میں یہ نوٹس ہر لڑکی کے پاس موجود ہونے چاہئیں۔ اس نے ساتھ ساتھ پروفیسر نظامانی کی آواز بنا کر نقل بھی اتاری۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ باسط بھائی کہاں ہیں آپ؟ فرحہ نے دکاندار کو آواز لگائی تھی۔ میرے جسم کا سارا پانی ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے، اب ماس کی باری ہے۔ ایسا نہ ہو صرف میرے جرنلز ہی آپ کے کاؤنٹر پر رکھے رہ جائیں۔ پردہ ہٹا کر دکان کے اندرونی حصے سے باسط بھائی نکل کر مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف چلے آئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ باسط بھائی، فٹافٹ 2 عدد ٹھنڈی بوتلیں دیں، اور یہ کچھ نوٹس فوٹو اسٹیٹ کرنے ہیں۔ پاؤڈر کاپی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس۔ جو صفحہ بھی دھندلا ہوا وہ دوبارہ کاپی کروائیں گے، اس لیے ذرا دھیان اور ایمانداری سے کام کیجیے گا۔ کتنا بولتی ہو فرحہ تم، زینب نے زچ ہو کر کہا تھا۔ وہ دراصل اس شخص کی موجودگی کا خیال کر رہی تھی جو اب ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ عجیب نگاہیں تھیں، ان میں شناسائی کی چمک بھی تھی، نرمی اور خلوص بھی تھا، اور ایک جوان حسین لڑکی پر مرکوز ہونے کا دلچسپ احساس بھی۔ ایسے میں زینب کو فرحہ کی نان سٹاپ بولتی پر غصہ آنے لگا۔ گرمی کا اثر ہے، ویک سیل بھی طاقت پکڑ لیتی ہیں، یہ تو پھر طاقتور سیل ہے۔ فرحہ نے اسے سمجھایا۔ باسط بھائی ہنس دیے۔ اجنبی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باسط بھائی، ذرا جلدی کام کرتے، وقت پر گھر نہ پہنچوں تو اماں بھی کل ہو جاتی ہیں۔ زینب نے کولڈ ڈرنک تھامتے ہوئے انہیں تاکید کی تھی۔ بس 15-20 منٹ کا کام ہے۔ انہوں نے کاغذات پر نظر دوڑائی۔ تم دونوں چاہو تو اندرونی حصے میں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ فرحہ کے بولنے سے پیشتر ہی وہ تیزی سے بول گئی۔ فرحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے تو وہ دونوں اکثر و بیشتر مختلف کاموں کے سلسلے میں یہاں آتی رہتی تھیں۔ ڈپارٹمنٹل ٹائپ سٹور تھا، فوٹو اسٹیٹ مشین بھی تھی، اور ساتھ PCO بھی۔ دونوں تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی کام سے چلی آتی تھیں۔ اس طرح باسط بھائی سے کافی جان پہچان ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ فرحہ کے بھائی کے واقف کار بھی تھے۔ دونوں لڑکیوں سے ان کی کافی بے تکلفی تھی۔ کام زیادہ ہوتا تو وہ دونوں دکان کے اندرونی حصے میں بنے ہوئے PCO میں جا بیٹھتی۔ باسط بھائی کاغذات فوٹو اسٹیٹ کرتے اور وہ دونوں آپس میں گپیں لڑاتی۔ لیکن آج اس نووارد کی موجودگی میں زینب اندر جانے سے کترا گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں موجود شناسائی کی ایک نامحسوس دعوت اسے مسلسل بے چین کر رہی تھی۔ فرحہ اپنے ازلی لاابالی پن کی بنا پر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت دیر سے محسوس کرتی تھی۔ یار احسن، تمہیں دوں کولڈ ڈرنک؟ باسط بھائی کو اچانک خیال آیا تھا۔ یار دو، لیکن شرط وہی ہے، ادائیگی کروں گا۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سجا کر اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ آواز نرم تھی اور لہجے سے اس کے سلجھے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ زینب کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ نہ جانے ذہن کیوں اس اجنبی شخص کی جانب متوجہ تھا۔ شاید اس کی مہربان نگاہوں کا اثر تھا۔ اپنی بوتل ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا باسط بھائی، پھر ہوگی ملاقات، اس نے بٹوے میں سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ بیٹھتے یار، گپ شپ رہتی۔ باسط بھائی ان لوگوں کے کاغذات خاکی لفافے میں ڈال رہے تھے۔ پھر صحیح، اس نے پیسے انہیں تھماتے ہوئے مزید کچھ کہا تھا، لیکن آواز بے حد دھیمی تھی، زینب سن نہ سکی۔
وہ ان کے قریب سے گزر گیا۔ ایک بڑی گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہ پھر زینب پر ڈالی تھی۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یہ لیجئے، فرحہ حساب کر رہی تھی، یہ کاپی کروانے کے اور یہ بوتلوں کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ وہ مسکرائے۔ ہیں؟ فرحہ نے ہونک بند سے انہیں دیکھا۔ کس نے کی؟ احسن نے، ابھی جو یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہم اس کے لیے کیا لگتے ہیں؟ زینب کو طیش آ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، دیکھو وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی توجہ پیچھے کی طرف دلائی۔ دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دکان سے قطرے فاصلے پر کھڑی اپنی بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے مسٹر، فرحہ نے بڑے روب سے اسے مخاطب کیا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی؟ اس نے مڑ کر دیکھا، مسکرا دیا۔ مجھے احسن کہتے ہیں، احسن ایاز کہتے ہوں گے۔ وہ جھنجھلائی۔ یہ بتائیے، اس مان نہ مان میں تیرا مہمان والی حرکت کا کیا مقصد ہے؟ آپ کچھ غلط کہہ گئی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یہ مان نہ مہمان میں تیرا مہمان والی حرکت ہے۔ بات وہ فرحہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کے حصار میں زینب تھی۔ فرحہ اس بات سے اور تب گئی۔ مجھ سے بات کیجیے، کس سلسلے میں کولڈ ڈرنکس کی پیمنٹ کی گئی ہے؟ آپ ہی سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ وہ مسکرا گیا۔ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے سلسلے بھی زینب شاہ۔ آخر میں اس نے زینب کے سینے سے لگے جنرل پر جلے حرف سے لکھا گیا اس کا نام زیر لب پڑا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ شرافت سے اپنے پیسے واپس لے لیں، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فرحہ کا غصے سے حشر برا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس سنگین نتائج والی دھمکی پر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اب تو میں دے چکا ہوں، واپس لے کر کیا کروں گا؟ اس نے بائک کو پھر کک لگائی تھی۔ موٹر سائیکل بنوا لیجیے گا اپنی، فرحہ طنزاً بولی۔ مشورے کا شکریہ، میں پیسوں کی نہیں دل کی بات کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ زوں کی ایک زوردار آواز کے ساتھ چلتا بنا۔ بدتمیز، بےہودہ، آوارہ، فرحہ نے دانت پیسے۔ کمینہ کہیں کا، زینب نے بھی ساتھ دیا۔ آیا بڑا دل والا۔ دونوں بڑبڑاتی ہوئی واپس دکان پر پہنچی۔ باسط بھائی، کون تھا یہ؟ احسن نام ہے اس کا، اکثر آتا جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے، لوفر ہے ایک نمبر کا۔ زینب کو اس کی نگاہیں یاد آئیں۔ یہ پیسے رکھیے باسط بھائی۔ فرحہ نے کاؤنٹر پر روپے پٹکے۔ اب آئے تو منہ پر ماریے گا اس کے۔ ہم اس طرح ایروں غیروں کے پیسوں سے کھانے والی لڑکیاں نہیں ہیں، سمجھا کیا اس کمینے نے؟ ارے فرحہ، تم تو بہت ناراض ہو گئی۔ باسط بھائی شرمندہ ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فرحہ، زینب رکھائی سے بولی تھی۔ آپ کو بھی اس سے اس طرح پیسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ سوری بھائی، ویسے معاملہ اتنا بھی سیریس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہو رہے تھے۔ دونوں دکان سے نکل آئیں۔ بس اسٹاپ تک وہی بدتمیز نوجوان زیر بحث رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے رستوں کو ہو لیں۔ شام کو اس کی آنکھ قدرے دیر سے کھلی تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی سمت دیکھا۔ سوئیاں 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ کھڑکی پر لٹکے پردے بھی دھوپ اتر جانے کے باعث بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے، اس نے سوچا، اماں نے آج اٹھایا نہیں، ورنہ تو وہ 5 بجنے کا انتظار بھی بڑی مشکلوں سے کرتی ہیں اور ان کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان باہر سے آتی باتوں کی آواز پر گیا۔ اماں کس خاتون سے وہیں گفتگو تھی؟ نسرین خالہ، اس نے خاتون کی آواز پہچانی۔ اوہ نو، ناٹ اگین۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک چلی گئی۔
میں تو کہتی ہوں چھوٹی بیگم بس ہاں کہو اور لڑکی کو گھر کا کرنے کی تیاریاں پکڑو، اس سے بہتر رشتہ اب نہیں ملنے کا۔ 4,500 روپے ماہوار کماتا ہے لڑکا۔ 4,500 روپے ماہوار! زینب نے مصنوعی حیرت سے بھویں اچکائے۔ اوہ میرے خدایا، اتنا سارا روپے خرچ کیسے ہوتے ہوں گے؟ لیکن نسرین 6 جوان کنواری بہنیں، پھر ماں باپ حیات، یہ بھی تو سوچو۔ اماں قدرے تردد سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ذمہ داریاں بھی تو ہیں اس کے کاندھے پر، بیوی کے لیے کیا بچائے گا اور کیا کھلائے پہنائے گا؟ ارے چھوٹی بیگم، یہ لڑکی اپنا نصیب خود لے کر جاتی ہے سسرال۔ نسرین خالہ نے پاندان کا ڈھکنا بند کر کے کتھے میں ڈوبی چھنگی بالوں سے صاف کی۔ اپنی زینب کے جاتے ہی ہریالی ہوگی وہاں، دیکھنا۔ ہاں نسرین خالہ سچ کہتے ہیں، زینب ہنستی ہوئی صحن میں چلی آئی۔ ایسے ہی تو سبز قدم ہوں میں۔ کیوں اماں؟ تم بند کرو اپنی بکواس۔ اماں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اور کتنی مرتبہ منع کیا ہے میں نے تمہیں، اپنی عمر سے بڑی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ لیجیے اماں، یہ بھی عجب کہی۔ وہ سستی سے مڑھے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میری باتیں ہو رہی ہیں اور میری عمر سے بڑی بھی ہو گئی، اب رشتے کم از کم نسرین خالہ کی عمر میں تو آنے سے رہے۔ کیوں نسرین خالہ؟ ارے بیٹی، خدا عمر دراز کرے تمہاری، تمہیں ہر خوشی دکھائے، ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ نسرین خالہ نے اپنا ایور گرین راگ لاپنا شروع کر دیا۔ لیکن خالہ، رشتے تو آپ ایسے لاتی ہیں کہ آپ کی تمام دعاؤں کی از خود نفی ہوتی ہے ان سے۔ ارے جب مجھے کھانے کو ہی نہیں ملے گا تو میری عمر کیسے دراز ہوگی؟ پہننا اوڑھنا ڈھنگ کا نہ ہوگا تو ہر خوشی کیسے دیکھ پاؤں گی؟ ہونٹوں کو دائیں بائیں کھینچ کر ٹیپ لگا لوں تبھی ہر وقت مسکراتی نظر آ سکتی ہوں، ورنہ تو حالات تو ایسے نہیں کہ ہونٹ خود بخود پھیلیں۔ اماں اس کی بکواس پر جل کر باورچی خانے کی سمت چل دی۔ میں ذرا شام کی ہانڈی کا کروں نسرین، تم ہی سنو اس کی لن ترانیاں۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی، سوچ سمجھ کر دینا جواب۔ نسرین خالہ سنجیدہ ہوئی۔ اچھے رشتے بار بار دستک نہیں دیتے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اور بھلا کیا چاہیے؟ اور بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے زندگی میں خالہ، پیسے کہتے ہیں اسے۔ لڑکے کی پڑھائیوں اور شکل و صورت کا خمار چند روز ہوتا ہے، پھر عورت دیکھتی ہے اپنا سکون اور آرام، اسے طلب ہوتی ہے آسائشات کی، اچھے کپڑے، زیور، گہنا، خوبصورت لگژری لائف۔ ان سب چیزوں کی خواہش اس طرح دل و دماغ پر حملہ کرتی ہے کہ پھر تمام عمر روتے سسکتے اپنی خواہشات کا ماتم کرتے گزر جاتے ہیں۔ شوہر گھر آتا ہے تو نگاہ اس کی شکل پر پڑتی ہی نہیں، سیدھی جا کر جیب ٹٹولتی ہے۔ سچ کہتی ہو بیٹی۔ نسرین خالہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑی ہوئی۔ ہمارا ہی دور تھا جب عورت شوہر کی ایک میٹھی نگاہ کی خاطر ساری عمر کانٹوں پر گزار دیتی تھی اور اف نہ کہتی تھی۔ یہ زمانہ اور ہے، پیار کا نہیں پیسے کا دور ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اچھا چھوٹی بیگم، چلتی ہوں۔ نسرین خالہ باورچی خانے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر کہہ آؤں انکار انہیں؟ زینب بیٹی تو… ہاں نسرین، اماں نے آہستہ سے کہا تھا۔ کہہ دو انکار، کوئی اور اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ جی چھوٹی بیگم ضرور۔ نسرین خالہ کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور باورچی خانے کے دروازے کے پاس مورہا ڈال کر بیٹھ گئی۔ اماں کا موڈ سخت آف تھا، وہ بڑی خاموشی سے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ اماں، اس نے بالآخر انہیں پکارا۔ کہو۔ انہوں نے بظاہر سارا دھیان ہانڈی بھوننے پر لگایا۔ آپ کو پسند تھا یہ رشتہ؟
جو کوالٹیز خالہ بیان کر رہی تھی قابل قبول لگتا تھا آپ کو اپنی اکلوتی لاڈلی خوبصورت بیٹی کے لیے۔ بس انہی خوش فہمیوں نے دماغ خراب کیا ہے تمہارا، اماں چڑھ کر بولی۔ بہت حسن آرا سمجھ خود کو، تو غلط کیا ہے؟ وہ اترائی۔ کبھی میرے ساتھ چل کر دیکھیں کالج، لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں میرے، کوئی لیڈی ڈائنا سے ملاتی ہے تو کوئی سائرہ بانو سے، بس آپ کو ہی قدر نہیں ہے میری۔ تمہیں خود کو قدر نہیں ہے اپنی، ضائع کر رہی ہو خود کو۔ ایک وقت آئے گا ایسا جب یاد کرو گی اس وقت کو جب لوگ آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ چند سال گزر جانے دو، پھر پچھتاؤ گی۔ کمال ہے اماں، وہ چڑھ گئی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہیں اور آپ ہیں کہ بد دعا دے رہی ہیں۔ بد دعائیں نہیں دے رہی ہوں میری بچی، سمجھا رہی ہوں، پتے کی بات بتا رہی ہوں تجھے۔ نصیب میں جو کچھ خدا نے اتارا ہوتا ہے وہ تو موت کی طرح پیچھا کرتا ہے آدمی کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہو وہ اسے نہ ملے۔ اس کے انتظار میں اس طرح عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روپے پیسے کی خواہش کہاں سے سما گئی ہے تیرے من میں، اور کوئی اچھائی تیری نگاہ میں لپتی ہی نہیں۔ اماں اماں، وہ بکھر گئی۔ میں ویسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسی آپ نے گزاری۔ بڑی اچھی گزاری ہے، شکر ہے اس رب کا۔ اماں نظریں چرا گئی۔ اچھی یہ اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے؟ مجھ سے یہ بات کہہ سکتی ہیں آپ؟ اس نے شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ کو بھائیوں کے در پر سر جھکائے کھڑے دیکھا تھا۔ ذرا ذرا سی چیز کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑتے تھے۔ میری فیس بھرنی ہو تب بھائی کے ہاں حاضری، گھر کا راشن ختم ہو گیا تب شرمندگی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ کیسے سامنا ہوگا بھائی کا؟ بھائی کے تانے الگ۔ یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو زینب؟ اماں دکھ سے بولی۔ خدا ہر عورت کے سر پر اس کا سہاگ کا سایہ سلامت رکھے۔ تمہارے ابا ہوتے تو بات یہ نہیں اماں کہ آپ شوہر کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ بات اصل یہ ہے کہ میرے ابا 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کمانے والے شخص تھے۔ میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے چھوڑنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ کسی امیر و کبیر شخص کی بیوہ بھی اس غریب کی سہاگن سے زیادہ مطمئن اور مضبوط ہوتی ہے۔ خدا کا کچھ خوف کرو۔ اماں دہل گئیں۔ کیسے برے بول منہ سے نکال رہی ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے عزتیں محفوظ رکھی ہیں، اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ یہ روپے پیسے کی مشکلات کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے رکھتی ہیں اماں، وہ پرزور انداز میں بولی۔ میں ماضی میں اپنے شوق کے ہر شے کو ترستی ہوں اور اب اپنے مستقبل میں زندہ ہوں۔ مجھے ایک خوبصورت گھر چاہیے، ایک بے فکر زندگی کی خواہش ہے جس میں میں اگلے وقت کی روٹی کے خیال سے پریشان نہ ہوں، اپنے پسند کا کپڑا خرید سکوں، بھرے بازار سے سر جھکا کر نہ گزروں بلکہ جہاں جو شے پسند آئے کھڑے کھڑے خرید لوں۔ میری بچی، یہ نصیبوں کی بات ہے۔ اماں کی آنکھوں پر نم ہو گئی۔ پھر اماں، یہ ہر ایرے غیرے کے رشتے پر اتنے انہماک سے کیا سوچنے لگ جاتی ہیں آپ؟ میری بات سن لیں اماں، میں ایک 2 کمروں کے گھر سے اٹھ کر دوسرے 2 کمروں کے گھر جانے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ پہلے گھر میں ہی ساری زندگی گزار دوں۔ معیار زندگی 1 انچ بھی اوپر کو نہ جائے، ذمہ داریوں کا بوجھ الگ شانوں کو جھکا دے۔ کیا فائدہ ایسی شادی کا اماں؟ اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ لیکن زینب، نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ تجھے ایسے بہاؤں کہ تیرا چہرہ غذائے سے خوشیوں سے دمکتا ہو، لیکن میری بچی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لا سکتی اس گھر میں۔
میں نے کب کہا ماں ایسا کرنے کو؟ بس مجھے سکون سے انتظار کر لینے دو۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ خدا نے میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو میں چاہتی ہوں، بس تھوڑی دیر ہے۔ اماں ہنس دی، بھولی قسمتوں کا حال پڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ نہیں، خدا پر اپنے یقین کا اظہار کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اور کیوں نہ یقین ہو مجھے اپنے خدا پر؟ پھر رات کو صحن میں بچھے ٹھنڈے سفید بستر پر آرام سے لیٹ کر اس نے سوچا تھا، میری قسمت میں اس نے دولت نہ لکھی ہوتی تو کیوں مجھے دولت حسین سے آراستہ کرتا؟ سر سے پیروں کے انگوٹھے تک ایک ایک انگ کیوں ہیرے کی کنی کے مانند دمکتا؟ اگر جو اس جسم نے پرانے پیون زدہ کپڑوں میں ہی ملبوس رہنا تھا تو؟ اور فرحہ کہتی ہے، زینب تجھے دیکھ کر صرف یہ سوچتی ہوں، حسن اس قدر مکمل بھی ہو سکتا ہے؟